بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کبھی کبھی گلاٹی کے چہرے پر میرے لیے شدید نفرت ابھرنے لگتی تھی۔ خدا جانے وہ کیا سوچ رہا تھا۔ اسے میرا وجود ناقابل برداشت دکھائی دینے لگتا تھا، مگر صرف چند ثانیوں کے لیے پھر اس کے چہرے پر خوشگوار تاثر ابھرنے لگتا۔ شاید وہ اپنے آپ سے الجھ رہا تھا، اسے اپنے ہی خیالات سے ندامت ہونے لگتی تھی۔ رات کے 4:30 بج گئے۔ اس وقت تک چاروں طرف مکمل سناٹا چھا چکا تھا۔ پولیس وہاں سے جا چکی تھی یا پھر ان کا مرکز بدل گیا تھا۔ کچھ ہوا ضرور تھا کہ اچانک گلاٹی اپنی جگہ سے اچھل کر غار کے منہ کی طرف لپکا۔ وہاں گھاس کا گٹھا کوئی شخص پیچھے ہٹا رہا تھا۔ جلتی لکڑی کی ہلکی سی روشنی میں نے دیکھا کہ ایک گرانڈیل جوان غار کے اندر آ رہا تھا۔ اس نے گھاس ٹھوکر مار کر پرے ہٹا دی۔ اس کے بال شانوں تک بڑے ہوئے تھے اور وہ کرتے کے اوپر کالی واسکٹ پہنے ہوئے تھا۔ ہاتھ میں اس نے اسٹین گن سنبھال رکھی تھی۔ اس کے پیچھے ایک اور آدمی آ رہا تھا، وہ بھی دوہرا ہو کر غار کے اندر آ گیا۔ اس کا رنگ سیاہی مائل تھا اور وہ قمیض شلوار پہنے ہوئے تھا۔ اس کا انداز بہت ہی کرخت نظر آتا تھا۔ جزاک اللہ، تو ادھر زندہ ہی ہے نا ماڑا؟ وہ آدمی اپنے سامنے گلاٹی کو دیکھ کر بولا اور اس کے گلے سے لگ گیا۔ آج تو مارے ہی گئے تھے ہم، یہ رشوت خور پولیس والے ادھر کیا کر رہے تھے؟ شنواری، میں تیرے لیے دعا مانگ رہا تھا، قسم سے دل میرا دکا دک بول رہا تھا۔ تو ٹھیک ہے نا؟ رستم بہت خوار ہوئے آج تو۔ آخر یہ پولیسے یہاں کیا کر رہے تھے؟ ہم اوپر پہاڑی پر پہنچے تو دگا دگ شروع ہو گئی۔ وہ یہ کون ہے؟ کسے بٹھا رکھا ہے تم نے اندر؟ رستم ایک دم ان کو بھول کر تیزی سے آگے بڑھا۔ اسٹین گن اس نے سیدھی کر لی تھی اور وہ یوں آگے آ رہا تھا جیسے کسی دشمن پر دعویٰ بول رہا ہو۔ شنواری بھی حیرت زدہ مجھے دیکھ رہا تھا، مگر وہ اپنی جگہ جم کر کھڑا رہا۔ اس کی آنکھوں کی چمک حیران کن تھی اور اس معاملے میں وہ گلاٹی کو بھی مات کر رہا تھا۔ میں ایک دم کھڑا ہو گیا۔ یہی وہ آدمی ہے جس کے پیچھے پولیس لگی تھی۔ یہ ان سے بچتا بچاتا یہاں تک آ پہنچا۔ اللہ نے ہی اس کا پردہ رکھا آج۔ گلاٹی نے رستم کے پاس پہنچ کر کہا۔ وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں وہ کوئی الٹا سیدھا ہاتھ ہی نہ مجھے مار دے۔ گلاٹی کی آواز سن کر وہ کچھ مدم پڑنے لگا اور میرے قریب آ کر اس نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ تم سے مل کر خوشی ہوئی۔ میرا خیال ہے تم کوئی لمبا ہی ہاتھ مار کر نکلے ہوگے۔ وہ خواہ مخواہ کسی کا یوں پیچھا نہیں کرتے۔ ویسے وہ ہمارا ایک آدمی ساتھ لے گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ کس کا ذکر کر رہے ہو تم؟ میں وارسی کی بات کر رہا ہوں۔ وہ آج ادھر ہی آ رہا تھا کہ پولیس کی گولی سے شدید زخمی ہو گیا۔ ہم اس کی مدد نہ کر سکے، اس کا مجھے بہت افسوس ہے۔ وہ وارسی خود کو شریف آدمی ثابت کر سکتی ہے بھائی، چاہے وہ اس کا علاج بھی کرے گا اور چھوڑ بھی دے گا، کہے گا کہ ان کو غلطی لگ گیا۔ شنواری نے میرے پاس آ کر کہا اور وہ بھی مجھ سے ہاتھ ملانے لگا۔ اس کا پنجہ واقعی بہت مضبوط تھا۔ وہ میرے قریب پڑے پستول اور رائفل دیکھ کر بولا، تو تم ادھر ہتھیار بھی لایا ہے؟ یہ پولیس کا پکا 303 رائفل ہے۔ ہاں، یہ میں نے ایک سپاہی سے چھینا تھا۔ مجھے تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ گلاٹی نے میرا بہت خیال رکھا، مگر یہ کہہ رہا تھا کہ میں بہت منحوس آدمی ہوں۔ ماڑا، اس کا بھی خیال ٹھیک ہی تھا ادھر تمہارے آنے کا۔ خوشی میں پولیس نے دنا دن شروع کر دیا۔ کوئی گولی ہمیں لگ جاتا تو پھر کیا ہوتی؟ بہت ذلیل کیا ان لوگوں نے، وہ تو جاتے ہی نہیں تھے۔ اچھا ہوا وارسی ان کے ہتھے چڑھ گیا اور وہ اسے لے کر اطمینان پا گیا۔ پر تو ہے کون بھائی؟ اس غار کا تمہیں کیسے پتا چلا؟ رستم نے گھاس پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس نے سگریٹ سلگا لیا تھا اور اب وہ گہرے گہرے کش لے رہا تھا۔ بس ایسے ہی میں یہاں تک آ پہنچا تھا۔ اس کے منہ پر پہنچا تو سیدھا اندر آ گیا۔ بیٹھ جا پیارے، بیٹھ جا اور یہ بتا کہ تیرے ساتھ ہوا کیا ہے اور تو کیا کر رہا ہے؟ رستم نے اپنا سر پتھر پر رکھتے ہوئے کہا۔ یہ بہت لمبی بات ہے میرے بھائی۔ میرا اصل نام غلام جلانی ہے اور میرے سر کی قیمت لگی ہوئی ہے۔ غلام جلانی؟ یار گپلا نہ کر،
کیا ثبوت ہے تیرے پاس کہ تو غلام جیلانی ہے؟ رستم ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا۔ اس کے تخیر نے مجھے بھی حیران کر دیا۔ ثبوت تو میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے، یہی کافی نہیں ہے کہ میں غلام جیلانی ہوں اور میرا دوسرا نام سردار کریم نواز ہے۔ اب تم سے کیا پردہ یارو؟ تم وہی تو نہیں جو لاہور جیل سے بھاگ نکلے تھے؟ ہاں تم نے ٹھیک پہچانا ہے مجھے، میں وہی ہوں، مگر تم کہاں تھے وہاں؟ میں بھی انہی دنوں وہاں سے بھاگ نکلا تھا۔ مجھے 14 سال کی سزا ہوئی تھی، جس میں سے میں نے 3 سال گزار لیے تھے کہ ادھر زبردست لفڑا ہو گیا۔ اس فساد میں بھی باہر آ گیا۔ حد ہو گئی، خوب ملے ہو بھائی، کمال ہے۔ اسی خوشی میں ایک بار پھر مجھ سے گلے مل لو رستم، کیسے کیسے لوگ پڑے ہیں یہاں۔ میں نے فرتے مسرت سے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ میرا خیال ہے کہ مقدمے کے دوران ہی اس نے مجھے وہاں دیکھا ہوگا۔ بعد میں سب کو پتہ چل گیا تھا کہ مجھے پھانسی کی سزا ہو گئی ہے۔ بہت سے لوگ میرے زبردست مداح تھے، شاید رستم کو یہ بھی معلوم تھا کہ میرے ہاتھوں میں کیسا جادو ہے۔ وہ میرے ہاتھوں کو چومتے ہوئے بولا، میں ان انگلیوں کے صدقے یہ اب بھی اپنا کام دکھاتی ہیں کہ نہیں؟ ہاں، ان سے میں نے بڑے بڑے تنے ہوئے سر جھکائے تھے۔ رستم، یہ انگلیاں میری بہت کام آئی ہیں۔ ادھر تم کہیں پاکٹ ماری تو نہیں کرتی تھی؟ نہیں بابا لوگ، یہ بات نہیں ہے، میں ایک فن کی بات کر رہا ہوں، اسے سمجھنے کی کوشش کرو شنواری۔ یہ ایک آدمی نہیں بلکہ پورا گروہ ہے۔ اب تو فکر نہ کر، سمجھ لے کہ ہمارے دن پھر گئے ہیں۔ رستم نے خوش ہو کر کہا، اوے گلاٹی، اس کی کوئی خدمت خاطر بھی کی ہے تو نے کہ نہیں؟ یہ تو دولہا آدمی ہے یارو۔ رستم نے اس لکڑی کی روشنی میں مجھے بڑی محبت سے دیکھتے ہوئے کہا، کچھ چنے اور ایک پیالہ پانی ہی میں اسے دے سکا ہوں، اور یہ وقت کوئی کھانے کھلانے کا تو نہیں تھا۔ شنواری بھی گھاس پر ہمارے پاس ہی آ بیٹھا، وہ بھی گہری دلچسپی سے ہماری باتیں سن رہا تھا۔ مگر تم آئے کہاں سے ہو رستم، اور اس گلاٹی کو کیوں یہاں چھوڑ گئے تھے؟ اسے کئی دنوں سے بخار آ رہا تھا، گلے میں درد بتاتا تھا اپنے، اس لیے اسے چھوڑ گئے ہم۔ اب کیا حال ہے تیرا گلاٹی؟ آج تو ٹھیک ہی رہا ہوں، وہ گولیاں کام دکھا گئی ہیں، اچھی تھیں وہ۔ تجھے ملیریا ہو گیا تھا اور وہ گولیاں اسی لیے تھیں۔ مگر تم آئے کہاں سے ہو؟ دندہ کیا کرتے ہو آج کل؟ یار کیا پوچھتے ہو، مزہ نہیں آ رہا ہے؟ دندہ کوئی خاص نہیں ہے، بڑی سڑک پر نکل کر کوئی نہ کوئی بس لوٹ لیتے ہیں، کبھی 10-20 ہزار مل جاتے ہیں، کبھی کچھ بھی نہیں، مزہ بالکل نہیں آ رہا ہے۔ یہ تو کوئی دندہ نہ ہوا۔ نہیں یار، کچھ شرم کرو، مسافروں پر ہاتھ اٹھانا کوئی شرافت نہیں ہے۔ تو اور کیا کریں، ہم پولیس نے اتنا پریشان کر دیا تھا ہمیں کہ مجبوراً ہم کئی مہینوں سے یہاں پڑے ہیں۔ میں نے ایک جتھا بنایا تھا پچھلے سال، مگر وہ سب کے سب اندر ہو گئے۔ ایک واردات کے لیے اجنالا گئے تھے کہ موقع پر ہی پکڑے گئے، پھر میں کچھ بھی نہ سوچ سکا اور ادھر آ گیا۔ پھر یہ شنواری اور گلاٹی مل گئے اور ہم نے اس غار میں پناہ لے لی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں، ابھی تک تو پولیس سے بچے ہوئے ہیں، مگر کب تک؟ آج تو میں سمجھا تھا کہ وہ ہمارے ٹھکانے تک پہنچ چکے ہیں، مگر شکر ہے کہ وہ کسی اور چکر میں تھے۔ کچھ جمع جتھا بھی ہوگا تمہارے پاس؟ کچھ بھی نہیں بھائی، کوئی 2-4 ہزار ملتا ہے تو ادھر ہم تینوں تماش بینی میں صرف کر آتے ہیں، کچھ جوئے میں ہار دیتے ہیں، اور رہتے تم یہاں ہو۔ جب بہت تنگ آتے ہیں تو پھر ہم تینوں شہر جا پہنچتے ہیں، کچھ کھیل تماشا کر کے لوٹ آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو کچھ کماتے تھے وہ سارے کا سارا عیاشی میں خرچ کر دیتے تھے۔ پر تم بتاؤ تمہارا کیا دھندا ہے آج کل، اور یہ تھیلا کیسا ہے جو تمہارے پاس رکھا ہے؟ یہ دیکھ لو، خود ہی دیکھ لو۔ میں نے وہ تھیلا کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ اتنے سارے نوٹ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ نوٹ تمہیں کہاں سے مل گئے؟ بالکل نئے لگتے ہیں، کوئی بینک لوٹا ہے تم نے؟ بس ایسے ہی ہاتھ لگے تھے، یہ رکھ لو، جتنی ضرورت ہو رکھ لو۔ نہیں یار، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے تم آج بالکل ہی خالی ہاتھ واپس آئے ہو، گلاٹی نے کہا۔ وہ بھی ان نوٹوں کو دیکھ کر شش و پنج میں مبتلا ہو گیا تھا۔ لے لو ماڑا، کیا حرج ہے، کچھ رقم لے لو، شنواری بولا۔ لے لیں گے بھائی، ایسی بھی کیا جلدی ہے، ضرورت ہوگی تو لے لیں گے۔ اوے گلاٹی، اب تو شاید صبح ہو گئی ہے، کوئی چائے شائے بنا دے۔ ہاں میں اس کا بندوبست کرتا ہوں، یہ کہہ کر وہ غار کے پچھلے حصے میں چلا گیا۔ رستم نے تھیلے کو بند کر کے مجھے واپس کر دیا، بولا یہ خاصی بڑی رقم ہے، کم از کم 1 لاکھ تو ضرور ہی ہوگی۔ ہاں تمہارا اندازہ صحیح ہے، مگر یہ
یہ بتاؤ وہ آدمی جس کا تم ذکر کرتے ہو، وارسی نام ہے نا اس کا؟ ہاں کرم وارسی نام ہے اس کا۔ اس نے اگر پولیس کو اس جگہ کا پتہ بتا دیا تو کیا ہوگا؟ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکے گا۔ اسے معلوم نہیں ہے کہ ہم کہاں رہتے ہیں، اور پھر ہم تو اس کو یوں ہی ساتھ لے آئے تھے۔ بیچارہ بہت بھوکا تھا اور ہم اسے کچھ کھلانا چاہتے تھے، مگر وہ تمہارے ہاتھ کہاں سے آیا؟ اس کے بازو پر گولی لگی تھی اور وہ راستے میں بے آسرا پڑا تھا، ہم اسے ساتھ لے آئے۔ وہ بتا رہا تھا کہ اس کا نام کرم وارسی ہے، اپنے گاؤں کا نام بھی وہ بتا رہا تھا، وہاں وہ اسکول ماسٹر ہے۔ مگر اس کی فکر نہ کرو، شنواری ٹھیک کہتا ہے، وہ خود کو بچا لے گا۔ لو یہ سگریٹ پیو۔ اس نے پیکٹ میرے آگے رکھ دیا۔ وہ سگریٹ اس نے شاید باس کی کسی سواری سے چینے تھے۔ اس کھانا خراب کی بات نہ کرو بھائی، یہ بتاؤ کہ پولیس تمہارا پیچھا کیوں کرتی؟ وہ پولیس والا کیوں ادھر بمباری کراتی؟ کچھ ایسی ہی بات ہے شنواری، انہیں میری خبر مل گئی تھی اور وہ میرا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آ گئے۔ یہ غار نہ ملتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ مجھے بہرحال یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ ماڑا وہ اپنے کچھ آدمی ادھر کھڑی کر گئی ہوگی، وہ پولیس والی اتنا چوکس ہوتی ہے، مگر خیر ہے، ہم اس غار کو بند کر دے گا۔ وہ کیسے؟ کیا کرو گے تم؟ ادھر پتھر ایسی ہے کہ وہ بالکل قدرتی لگتی ہے، ہم اس سے غار کا منہ بند کر دے گا، یہی ہوگا ماڑا وہاں۔ کیوں رستم، تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، یہ سب تو ہو سکتا ہے، ہم بہت دنوں سے یہاں پڑے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے رستم، میں سمجھ نہیں سکا ہوں، آخر یہاں پڑے رہنے کی کیا توق ہے؟ کس لیے تم یہاں بیٹھے ہو؟ کوئی خاص ہی بات ہے استاد؟ اور بس لوٹنے والا معاملہ بھی میری سمجھ میں نہیں آتا، تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔ میری یہ بات سن کر ان دونوں نے بڑے معنی خیز انداز سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے، مگر پھر فوراً ہی رستم سنجیدہ سا ہو کر بولا، تمہارا یہ شک بے معنی ہے جلانی، ہم نے تم سے کچھ نہیں چھپایا ہے، کوئی ایسی بات ہوتی تو ہم خود تمہیں بتا دیتے۔ بہرحال اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ میں تو موقع ملتے ہی یہاں سے چلا جاؤں گا، شاید صبح ہونے تک حالات ٹھیک ہو جائیں۔ مشکل ہے، میرا خیال ہے ان کے آدمی ابھی تک جنگل میں موجود ہیں، اتنے بڑے مارکے کے بعد وہ خالی ہاتھ واپس نہیں جا سکتے۔ چلو دیکھ لیں گے۔ یہ غار تو بہرحال محفوظ ہے، اتنا بھی محفوظ نہیں ہے، تمہارے آنے سے یہ اور بھی غیر محفوظ ہو گیا ہے۔ ہم پر کسی کو کوئی شک نہیں تھا، مگر اب وہ چپے چپے کی تلاشی لیں گے۔ گلاٹی ٹھیک کہہ رہا تھا، تمہارا آنا کوئی نیک فال نہیں ہے۔ رستم نے یہ بات بڑی سنجیدگی سے کہی، پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیسی سوچ ابھر آئی تھی۔ شنواری بھی اس کا ہم نوا معلوم ہوتا تھا، وہ بھی منہ پکا کر کے بیٹھ گیا تھا۔ میرے اس سوال نے انہیں ششو پنج میں ڈال دیا تھا، وہ شاید واقعی مجھ سے جھوٹ بول رہے تھے اور اپنی اصلیت چھپانے کی ناکام کوشش میں مصروف تھے۔ کوئی بات تھی ضرور، مگر میں اسے ابھی تک سمجھ نہیں سکا تھا۔ غار کے پچھلے حصے سے مجھے مٹی کے تیل کی بو محسوس ہوئی، شاید انہوں نے وہاں کوئی کیروسین کا چولہا جلا لیا تھا، چائے آگ کے بغیر تو نہیں پک سکتی تھی۔ یہ اسٹوو کی آواز ہے، ہم نے دھوئیں سے بچنے کے لیے یہ کام کر لیا تھا۔ رستم نے مجھے متوجہ دیکھ کر کہا، ہاں غار سے دھواں نہیں نکلنا چاہیے، مگر روٹی کیسے پکاتے ہو تم؟ وہ بھی اسی چولہے پر پک جاتی ہے، گلاٹی سارے کام کر لیتا ہے۔ ٹھہرو، مجھے ذرا غار کا پچھلا حصہ تو دکھاؤ، گلاٹی کہہ رہا تھا۔ دوسری طرف دریا ہے، بکواس کرتا ہے وہ، دوسری طرف سے یہ غار بند ہے، مگر یہ تازہ ہوا کہاں سے آ رہی ہے؟ درمیان میں سے ایک جگہ یہ غار ٹوٹا ہوا ہے، یہ ہوا ادھر سے آ رہی ہے۔ چلو یہ بھی اچھا ہے، تازہ ہوا تو ملتی ہے نا تمہیں۔ مگر ہم نے دیکھا کہ رستم کچھ اور الجھ گیا۔ یہی حال شنواری کا تھا، دراصل یہ محسوس کر رہا تھا کہ انہیں مجھ پر اعتماد نہیں رہا تھا، یہی بات تھی۔ وہاں پہلے تو میری موجودگی سے کوئی خطرہ محسوس نہیں کر رہے تھے، مگر اب اچانک ہی انہیں کوئی ایسی بات سوجھ رہی تھی جس کی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ میں وہاں سے نکل جاؤں۔ اس کا سبب مجھے معلوم نہیں تھا۔ میں نے بہرحال اپنا پستول سیدھے ہاتھ کی جیب میں رکھا اور رائفل میں گولیاں ٹھونس کر کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ بھی مجھے بغور دیکھ رہے تھے، مگر میری کسی بات پر انہوں نے اعتراض نہیں کیا، مجھے اطمینان سے بیٹھنے دیا۔ خود بھی وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے، وہ مسلسل سگریٹ پھونک رہے تھے اور ان کے چہروں سے عجیب سی اضطراب جھلکنے لگا تھا۔ اتنے میں گلاٹی چائے کی کیتلی اٹھائے سامنے آ گیا، اس نے ایک ہاتھ میں پیالیاں پکڑ رکھی تھی۔ لو بھئی، چائے تو تیار ہو گئی ہے۔ اوے گلاٹی، تو کیا گپ مارتا
رہا ہے کہ غار دوسری طرف کھلتا ہے، تیرے بابا نے ادھر کوئی دروازہ لگا رکھا ہے۔ میں نے کیا کہا جو تم اتنے گرم ہو رہے ہو؟ وہ تو میں ایسے ہی بات کر رہا تھا، ادھر تو ہم کبھی گئے ہی نہیں ہیں۔ گلاٹی نے بات کی گہرائی تک پہنچتے ہوئے کہا، اوے تو اس لڑنے کی کیا بات ہے؟ لعنت بھیجو اس پر، میں کون سا یہاں بیٹھا رہوں گا، ابھی چائے پی کر میں نکل جاؤں گا۔ یہ کہہ کر میں نے گلاٹی کے ہاتھ سے پیالیاں لیں اور کیتلی پکڑ کر ان میں چائے انڈیلنے لگا۔ وہ دونوں کچھ مطمئن سے ہو گئے اور میرے ساتھ وہ بھی چائے پینے لگے۔ عین اسی وقت غار کے پچھلے حصے میں گولی چلنے کی آواز سنائی دی۔ ہلکا سا دھماکہ تھا، مگر تھا وہ گولی داغنے کا جیسے کسی نے غار کے اندر پہنچ کر وہ گولی چلائی ہو۔ وہ تینوں ایک دم سنبھل گئے۔ میرا خیال ہے گلزری آ گیا ہے، گلاٹی نے دوسری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ لگتا تو یہی ہے، مگر یہ گولی اس نے کس پر چلائی ہے؟ یہ کہہ کر رستم تیزی سے اٹھا اور اپنی رائفل سنبھالتا ہوا آگے کی طرف چل دیا۔ شنواری اس کے پیچھے تھا، مگر ابھی وہ 2 قدم ہی نکلے تھے کہ سامنے سے ایک آدمی سر سے پاؤں تک خاکی کپڑوں میں ملبوس ان کے سامنے آ گیا۔ اوے گلزری، تو نے تو ہمیں حیران ہی کر دیا ہے، یہ گولی کس پر چلائی ہے تم نے؟ راستے میں ایک سانپ بیٹھا تھا کنڈلی مار کر، شکر ہے میرا اس پر پاؤں نہیں جا پڑا، اسے میں نے گولی سے اڑا دیا۔ پر یہ کون ہے؟ یہ اپنا دوست ہی ہے۔ تم کہو کیا کر رہے ہو؟ وہ سارا سامان میں نے شہر پہنچا دیا، نواز کے ڈیرے پر، اب وہ جانے اور اس کا کام۔ چلو یہ اچھا ہوا، آؤ چائے پیو، ایک دم گرما گرم چائے ہے، رستم نے اسے راستہ دیتے ہوئے کہا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے قریب آ کھڑا ہوا، مجھے بڑے غور سے دیکھتے ہوئے بولا، تو یہ تمہارا مہمان ہے؟ ہاں، غلام جلانی نام ہے اس کا، اس کے پیچھے پولیس لگی تھی، بچ بچا کر یہ ادھر آ گیا، بس اب جانے ہی والا ہے، یہ صبح ہوتے ہی نکل جائے گا۔ یہ اپنا گلزری ہے، جلانی بڑا جیدار آدمی ہے۔ گلزری نے اپنا ہاتھ مسافے کے لیے میری طرف بڑھا دیا، اس کا پنجہ بہت مضبوط تھا۔ مجھے اس نے یہی احساس دلایا کہ وہ سرد و گرم زمانہ شیدہ آدمی ہے، عمر اس کی یہی کو 35 کے قریب ہوگی۔ اس کی آنکھوں کی چمک حیران کن تھی، میرا خیال ہے کہ وہ پہلی ہی نظر میں آدمی کا دروں بروں دیکھ لیتا تھا۔ میرے سامنے گھاس پر پھیل کر بیٹھتے ہوئے بولا، یہ تمہارا کب کا دوست ہے رستم؟ آدمی تو مجھے بہت سمجھدار نظر آتا ہے، یہ کسی زمانے میں میرے ساتھ جیل میں تھا، ادھر جب قیدیوں نے واویلا مچایا اور میں بھاگ نکلا تو یہ اس وقت پھانسی کی کوٹڑی میں تھا، یہ بھی کسی نہ کسی طرح وہاں سے نکل آیا۔ اب ہم دونوں آزاد تو ہیں، مگر قانون کا سامنا نہیں کر سکتے۔ یہ تو ہے، آدمی کی ساری زندگی برباد ہو جاتی ہے، وہ گھر کا رہتا ہے نہ گھاٹ کا۔ قانون چیز ہی ایسی ہے، پولیس کیوں اس کے پیچھے لگی تھی؟ اس نے بتایا تو نہیں ہے، مگر ظاہر ہے پولیس یوں ہی تو پیچھا نہیں کرتی۔ اس خانہ برباد سے پوچھ بھئی ماڑا، یہ بھی کوئی بات ہے؟ یہ بتائے تو صحیح کہ ہوا کیا ہے؟ شنواری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بڑی دیر بعد اس کے چہرے پر بشاشت آئی تھی۔ کیا بات ہے؟ تم تو یوں لگتا تھا جیسے مار ہی جاؤ گے، بہت بجھے ہوئے تھے تم، اب یہ مسکراہٹ کیسے آ گئی تمہارے رخ مبارک پر؟ شنواری صاحب، میں نے اسے چبھتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ میرے طنز کو سمجھ گیا، بولا، ماڑا ایک ایسی ہی بات تھی بھائی، پر تم برا نہ مانو، ہم تمہارا یار ہے، بالکل پکا یار۔ دیکھو گلزری، ادھر چاک کھرانا میں کل رات ایک جلسہ تھا، اس میں بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے، کسی طرح مجھے پتا چلا کہ وہ لوگ صدر جلسہ کی جان لینے پر تلے ہوئے ہیں۔ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی کہ میں نے صدر جلسہ کو اطلاع دے دی، وہ بچ تو گئے مگر انہوں نے اپنے دشمنوں کے ساتھ میری گرفتاری کا بھی حکم جاری کر دیا، جس کے نتیجے میں پولیس اس جنگل تک میرے پیچھے چلی آئی۔ یہ ہے میرا گناہ۔ میں نے گلزری کو ساری بات بتا دی، وہ مجھ سے مزید تفصیل پوچھتا رہا۔ جب میں چپ ہوا تو وہ بولا، دیکھو جن آدمیوں کے تم نے نام لیے ہیں انہیں تو میں نہیں جانتا، مگر جس عرفان کو تم باندھ کر صبراؤں چھوڑ آئے ہو اس سے میں البتہ واقف ہوں، اور یہ بات یاد رکھو کہ اس سازش کا تعلق جن لوگوں سے ہے وہ ملک کے اندر نہیں باہر ہیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ پچھلے ہفتے ان لوگوں نے لاہور کے قریب ایک گاؤں کے چودھری مختار ڈالوں کو قتل کر دیا تھا، ان میں سے ایک آدمی پکڑا گیا تھا، اس نے پولیس کو یہ بتایا ہے کہ وہ انڈیا سے آیا ہے اور اس کا تعلق جموں سے ہے۔ کیا مطلب؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ یعنی مختار ڈالوں کو وہ مار چکے ہیں؟ بالکل، میں اس
जिस वक्त लाहौर में था बड़ा चर्चा हुआ अखबारों में इस वारदात का, और अब मैं महसूस कर रहा हूँ कि वो कुछ कहते कहते एकदम खामोश हो गया, जैसे चुप रहने में ही मौसलहत थी। फिर चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद वो बोला, तुम मुख्तार डलों को जानते हो? वो मेरा दोस्त था भाई, मेरा सुबह शाम इसके यहाँ आना जाना था। कहीं तुम तो वो आदमी नहीं हो जिसने डलों साहब को अमृतसर से उनकी कैद से निकाला था? क्या नाम है तुम्हारा? ये गुलाम जलानी है भाई, मैंने तुम्हें इसका नाम अभी बताया तो था। तो तू है गुलाम जलानी? ओए मेरे खुदाया, ये मैं क्या सुन रहा हूँ। वो एकदम अपनी जगह से उठ गया और मेरी तरफ दोनों हाथ बढ़ाकर बोला, ये हमारी किस्मत है कि आप हमारे दरमियान बैठे हैं जलानी साहब। हजार सलाम इस माँ को जिसने आपको जन्म दिया। मुझे आपके बारे में लाहौर में मालूम हुआ था। आपकी मेहरबानी है कि आप मुझे ऐसा समझते हैं, मगर डलों साहब पर क्या गुजरी? वो कौन लोग थे? डलों साहब उस वक्त साहिवाल में अपने किसी दोस्त से मिलने गए थे कि उनकी इन जीप पर कातलों ने हमला कर दिया। उनका ड्राइवर बरकी और वो खुद गोलियों का निशाना बन गए। मगर कातिल कौन थे? उनमें से एक आदमी पकड़ा गया। वो दरअसल उस कार में सवार था जिसमें से डलों साहब पर गोलियां चलाई गई थीं। अपने दो साथियों को उसने किसी जगह उतारा और खुद अकेला ही आगे निकल गया, मगर बड़ी सड़क पर वो अभी नहीं पहुंचा था कि इसकी कार खराब हो गई। इतने में पुलिस को खबर हो गई और इन्होंने इस कार के हवाले से उसे पकड़ लिया। उसका नाम चंद्र मोहन है। इसने बताया कि इसके दो साथी पार्थी और शिलंगा इसके हमरा थे, मगर वो रास्ते में उतर गए। पार्थी और शिलंगा? अच्छा, फिर क्या हुआ? इस चंद्र मोहन ने बताया है कि इन्हें पाकिस्तान में कई लोगों को हलाक करने का हुक्म दिया गया है, मगर वो उस रोज सिर्फ डलों को खत्म कर सके। ये बहुत बुरा हुआ है गुलजरी, अब तो मैं किसी तरह भी यहाँ नहीं रुक सकता। अभी सब्र करो, डलों साहब तो खत्म हो ही चुके हैं, वो तो वापस नहीं आ सकते। मैंने सुना है कि उनकी बीवी भी उनके खिलाफ हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने उसे तलाक दे दी। इसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा मालूमात नहीं है। सुना है डलों साहब को बहुत पहले बता दिया गया था कि वो भी इस फहरिस्त में शामिल हैं जिनको खत्म करने का हुक्म दिया गया है। ये बात तो बिल्कुल सच है, वो फहरिस्त मैंने ही इन्हें मुहैया की थी। बहरहाल मैं इस अरफान की बात कर रहा था। अगर ये वही आदमी है तो समझो कि इस साजिश का एक बहुत बड़ा मोहरा उनके हाथ लग गया है। वो इससे सब कुछ मालूम कर सकते हैं। मगर ये सब कुछ आपको कैसे मालूम हुआ? मेरा एक दोस्त है लाहौर में, ये सारी बातें मुझे उसी से मालूम हुई हैं। क्या वो कोई सरकारी अफसर है? नहीं भाई, सरकारी अफसर हमें कहाँ घास डालते हैं। इसने बहरहाल ये सारी बातें कहीं से सुन ली थी और वो इरफान का नाम ले रहा था। हाँ, हो सकता है वो बेस बदल कर पाकिस्तान में रह रहा हो। खुदा ही रहम करे ये हिंदू हमारे खिलाफ साजिशों से बाज नहीं आएगा। बहरहाल मुझे ये बताएं गुलजरी के अगर मैं आइंदा आपसे मिलना चाहूँ तो कहाँ मिल सकता हूँ? मेरा तो कोई पता नहीं है। अब इस गार से हमारा तल्लक खत्म होने को है। आप अगर कोई जगह बता दें तो मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ। देखें, हैदर रोड रावलपिंडी पर एक खातून रहती हैं, आप वहाँ से मेरा पता मालूम कर सकते हैं। वो मुझे सरदार करीम नवाज के नाम से जानती है। मुझे याद रहेगा, इसने बड़े यकीन के साथ कहा। मगर मुझे आपने ये नहीं बताया कि इस गार में आप क्यों रह रहे हैं। ये एक बड़े ही राज की बात है जो हम आपको नहीं बता सकते। समझें कि ये हमारी आमदनी का एक जरिया है। आपकी मर्जी है, ना बताएं, मगर मेरा ख्याल है कि आप मुझ पर एतमाद कर सकते हैं। एतमाद तो मुझे पूरा है, ऐसा ना कहें, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। फिर भी मैं यही कहूँगा कि बस चुप ही भली समझें। ठीक है, बाहर मेरा ख्याल है सुबह हो चुकी है। हाँ, रोशनी फैल रही है गुलाटी दूसरी तरफ से। हालात मालूम करो कि क्या हालात हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ। ये कहकर इसने अपना लिबास बदला। आम से देहाती लिबास में वो गार के पिछले हिस्से की तरफ निकल गया। कुछ ही देर बाद रुस्तम और शनवारी को साथ लेकर गुलजरी भी वहाँ से निकल गया। उनसे वो कोई बहुत अहम मशवरा करना चाहता था। मैं जरा तन्हा हुआ तो फिर हालात के ताने बाने में उलझ कर मेरा सबसे बड़ा मसला ये था कि मैं जिस तरह भी हो सके आसिया और कंजियार को उन लोगों की असेरी से रहाई दिला सकूं, मगर अभी तक मुझे कोई नजर नहीं आ रहा था। बहुत भरोसा था मुझे मुख्तार डालों पर, मगर गुलजरी कहता था कि वो कब के खत्म हो चुके। अब मैं किस पर तकिया कर सकता था? बड़े साहब ने तो मेरी गिरफ्तारी का
کا حکم جاری کر دیا تھا، ان کی غلط فہمی کیسے دور کر سکتا تھا؟ اب کی بار تو وہ مجھے دیکھتے ہی بھڑک جاتے اور فوراً ہی مجھے گرفتار کروا دیتے۔ ان کا ذہن میں کیسے صاف کر سکتا تھا؟ پتہ نہیں گلزاری نے وہ ساری باتیں کہاں سے معلوم کر لی تھی۔ اس کا بہت ہی قریبی ساتھی ہوگا جس نے یہ سب کچھ بتا دیا تھا۔ عام حالات میں تو یہ اندر کھانے کی باتیں باہر نہیں آ سکتی تھیں۔ افسوس مجھے یہ تھا کہ اب وہ اتنی بڑی جاگیر کسی وارث کے بغیر ہی رہ گئی تھی۔ دور و نزدیک کے رشتہ دار ہی اب اس جاگیر پر چڑھ دوڑیں گے۔ آدمی کس قدر بے بس ہے، ڈھلو صاحب نے اس پر بھی کبھی غور نہیں کیا، اور کرتے بھی تو کیا کر لیتے۔ کتنی ہی بیویاں ان کے گھر میں رہ چکی تھی مگر کوئی بھی ان کے لیے وارث پیدا نہ کر سکی، اور وہ دشمنوں کی نظر ہو گئے۔ ایسے میں کوئی کیا کر سکتا ہے؟ خود میں بھی اس حال میں پھر رہا تھا مگر میرا کیا تھا؟ کوئی وارث نہ بھی ہوتا تو کیا تھا؟ میں کون سی جاگیر کا مالک تھا؟ ایک شادی آدمی کے لیے ضروری ہے مگر میں اس مرحلے سے بھی نہیں گزر سکتا تھا۔ ایک میری پسند تھی مگر میں اسے بھی خود سے متنفر کر چکا تھا۔ وہ مسند آرا میرا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ ایسے میں بھلا میں کیا کر سکتا تھا؟ اور میری الجھنیں تھیں کہ بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ کوئی ایسے گہرے زخموں کا علاج کہاں سے ڈھونڈے؟ کس ماندری کے پاس جائے کہ اس کے دکھ دور ہو جائیں؟ ایسا تو کوئی نہیں ملتا تھا، اور حالت میری یہ تھی کہ میں اس وقت بھی سیخ میں پروئے کباب کی طرح کبھی اس پہلو سے جلایا جا رہا تھا اور کبھی اس پہلو سے۔ گلزاری کوئی 15 منٹ بعد واپس آ گیا۔ شنواری اور رستم اس کے پیچھے تھے۔ وہ تینوں بہت ہی سنجیدہ نظر آتے تھے۔ گلزاری بولا، ابھی گلاٹی اگر اچھی خبر لائے تو آپ اسی راستے سے باہر نکل جائیں، ورنہ عقبی راستہ تو بہرحال کھلا ہے، فکر نہ کریں۔ میں موقع ملا تو راولپنڈی میں آپ سے ضرور ملاقات کروں گا۔ ٹھیک ہے پیارے، میں تمہارا انتظار کروں گا، مگر تم نے اچھی خبر نہیں سنائی ہے۔ گلزاری، ڈھلو صاحب میرا بہت پیارا دوست تھا، یاروں کے کام آنے والا آدمی تھا، بڑا مخلص، بڑا جی دار۔ اس کی موت کا مجھے بھی افسوس ہے۔ میں تو اس سے کبھی نہیں ملا ہوں مگر کہتے ہیں کہ وہ بڑی قدر سماجی شخصیت کا مالک تھا۔ اخباروں میں بہت دنوں اس کا چرچا رہا مگر مجھے یہ حیرت ہے کہ کسی اخبار نے اس معاملے میں غیر ملکی مداخلت کا تذکرہ نہیں کیا۔ یہاں تک اصل مجرم نے اپنا جو نام بتایا وہی اخبار میں آ گیا، حالانکہ میرا وہ دوست جانتا تھا کہ اس کا اصل نام چندر موہن ہے۔ یہ کون آدمی ہے جو تمہیں اتنی پتے کی بات بتاتا رہا ہے؟ اس کا بھائی کوئی بہت بڑا افسر ہے جس کا پولیس سے گہرا تعلق ہے۔ بہرحال یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ لوگ اس فہرست پر ہاتھ ڈال چکے ہیں اور ان کا پہلا شکار ڈھلو تھا۔ پولیس نے اس مجرم کا نام کیوں چھپایا ہے اس کا سبب تو وہی بتا سکتے ہیں، مگر میرا خیال ہے کہ اس کی سیاسی وجہ ہوگی اور پھر دوسری ملزموں کو پکڑنے کے لیے بھی کوئی حکمت ہوگی۔ اتنے میں گلاٹی واپس آ گیا مگر وہ تنہا نہیں تھا، وہ کسی آدمی کو گھسیٹتا ہوا لا رہا تھا۔ اوے رستم، یہ دیکھ، اس کو شاید مرگی کا دورہ پڑا ہے، کوئی مسافر ہے، ادھر جنگل میں پڑا تھا، میں اسے لے آیا ہوں۔ ہم تینوں تیزی سے اس کے پاس جا پہنچے۔ ہمارے سامنے ایک ادھیڑ عمر کا بوڑھا گلاٹی کے ہاتھوں میں چورمر ہو رہا تھا۔ اسے واقعی مرگی کا دورہ پڑا تھا۔ اس کی پگڑی کھل کر گلے میں آ پڑی تھی اور اس کے حلق سے عجیب طرح کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ ہاتھ پیر اس کے مڑ گئے تھے، چہرہ اس کا سوتا ہوا تھا، بہت ہی ناگفتہ بے حالت تھی۔ میں تو لرز کر رہ گیا۔ آدمی پر موت یوں بھی وارد ہوتی ہے، اس کا کچھ کرو یار، آخر کو یہ انسان ہے، اس کی جان بچانا ہمارا فرض ہے۔ لاؤ اسے ادھر گھاس پر لٹا دو گلاٹی اور اس کو چائے دو۔ رستم نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ وہ بھی پریشان ہو گیا تھا۔ گلاٹی نے اسے کھینچ کر گھاس پر لٹا دیا اور اس کے لیے چائے پیالے میں انڈیلنے لگا۔ تم خواہ مخواہ ہی اس مصیبت کو لے آئے یہاں، ہم بھلا اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی علاج ہے ہمارے پاس اس کا؟ نہیں یار، ایسا نہ کہو، گلزاری کوئی مصیبت کا مارا آدمی ہے، دیکھو تو اس کے منہ سے جاگ کیسے نکل رہا ہے۔ رستم نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کی چادر سے اس کا منہ پوچھتے ہوئے کہا اور اس کو سہارا دے کر دیوار
کے ساتھ بٹھا دیا۔ میاں جی لو یہ چائے پی لو۔ گلاٹی نے اس کے پاس جا کر کہا۔ پیالہ اس کے ہاتھ میں تھا، چائے ابھی تک گرم تھی، وہ اس نے میاں جی کے منہ سے لگا دی مگر اس کے ہوش ٹھکانے نہیں تھے۔ چائے کا گھونٹ دائیں بائیں بہہ نکلا۔ گلاٹی نے پھر چادر لے کر اس کا منہ صاف کیا اور پھر چمچے سے اس کے حلق میں چائے انڈیلنے لگا۔ گلزری بھی ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، ہم بھلا اس کی کیا مدد کر سکتے تھے، مگر پھر بھی انسانی ہمدردی کا تقاضا یہی تھا کہ اس کو جو بھی آرام پہنچا سکتے پہنچاتے اور اس کو موت کے منہ میں نہ جانے دیتے۔ چمچا چمچا کر کے گلاٹی نے چائے اس کے پیٹ میں اتاری مگر اس کی حالت پھر بھی نہ سنبھلی۔ اسے چھوڑ دو گلاٹی، یہ خود ہی کچھ دیر بعد ٹھیک ہو جائے گا، میں نے اس کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اس دیہاتی کے دل کی دھڑکن حیران کن حد تک ٹھیک تھی اور بڑی ہی عجیب بات تھی۔ میں سمجھا شاید میں غلطی پر ہوں، اس لیے ایک بار پھر میں نے اس کی نبض ٹٹولی۔ وہ ٹاک ٹاک بج رہی تھی۔ جاگ کا ایک اور ریلا اس کے منہ پر آ گیا۔ جیسے گلاٹی دوبارہ صاف کرنے لگا تو میں نے اسے پیچھے کھینچ لیا اور خود چادر سے اس کا منہ صاف کرنے لگا۔ وہ اپنے بدن کو بری طرح تروڑ مروڑ رہا تھا۔ کوئی سمجھے وہ نزع کے عالم میں ہے مگر میں سمجھ چکا تھا کہ وہ مکر کر رہا ہے، اس پر کوئی مرگی کا دورہ نہیں پڑا تھا۔ گلاٹی کو فریب دے کر وہ ہمارے اڈے تک آ پہنچا تھا۔ گلاٹی یہ تمہیں کہاں ملا تھا؟ یہ ادھر جنگل میں پڑا تھا، بہت نڈال ہو رہا تھا۔ میں پوچھتا ہوں کوئی اور آدمی بھی اس کے پاس تھا؟ نہیں بھائی، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، کوئی بھی آدمی وہاں نہیں تھا۔ تو یہ بالکل تنہا تھا؟ ہاں اکیلا پڑا تھا، وہاں کوئی راہی ہے، گھر سے نکل کر وہاں بے ہوش ہو گیا۔ گلزری اس غار کو جس طرح بھی ممکن ہو چھوڑ دو یا پھر اسے بند کر دو، ہم سخت خطرے میں ہیں۔ کیا مطلب؟ کیا خطرہ ہے ہمیں؟ یہ پولیس کا آدمی ہے گلزری، اور گلاٹی کو دیکھ کر یہ جان بوجھ کر مریض بن گیا ہے۔ کیا یہ پولیس کا بندہ ہے؟ اوئے بیڑا غرق، اسے تو ادھر ہی ختم کر دینا چاہیے۔ اس نے تیزی سے پستول نکال لیا۔ وہ تینوں ایک دم گالیوں پر اتر آئے۔ اوئے تیری ماں مر جائے، تو کیا مصیبت ہے؟ اوئے کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ گلاٹی نے پاگلوں کی طرح اس بڈھے کو گلے سے پکڑ کر اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، اور پھر اس طرح ہمارا ٹھکانہ تلاش کر رہا تھا، تیرا تو میں سوا ستیہ ناش کر دوں گا۔ بے تو نے سمجھا کیا ہے؟ مگر وہ آدمی تو جیسے ابھی تک نیم بے ہوش تھا، اس چوٹ کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تو میں نے تڑاخ تڑاخ 3-4 تھپڑ اس کے منہ پر دے مارے۔ اور کون ہے تیرے ساتھ؟ یہ ڈرامہ بند کر دے ذلیل آدمی، بتا تیرے پیچھے کون ہے؟ مگر میری ضربوں نے بھی اس پر کوئی اثر نہیں کیا، خدا جانے وہ کس چیز کا بنا ہوا تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔